تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا گیا خاص مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں، اجر بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ انسان رمضان مبارک میں ان نیکیوں کی طرف پہنچ جاتا ہے جنہیں رمضان کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آدمی دیکھے کہ کیا میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے مہینے میں یعنی لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کیا ان میں سے میں تو نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرما دی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں اللہ کے رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جو لوگوں سے تعلقات توڑنے والا ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا جو والدین کا نافرمان ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ آدمی جو لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہو، دل میں یہ جذبات رکھتا ہو کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، یہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو دیکھیں کہیں ان چیزوں میں میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اگر مبتلا ہے تو پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جو آدمی شرک میں مبتلا ہو اس کو بھی اس ان راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا یا بڑھا دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں شرک میں مبتلا ہوں، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں خاص اوقات ایسے رکھے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے افطار کا وقت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیا کی حاجات بھی مانگے، اپنی آخرت کی حاجات بھی مانگے۔ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ سارے دن میں ہی اپنے آپ کو اعمال میں، نیک اعمال میں لگانا چاہیے، گزارنا چاہیے وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی اس میں کثرت رکھو اور دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ ایک تو جہنم سے پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دوسری چیز جو مانگنے کی ہے وہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو۔ اور دو چیزوں کی اس میں کثرت رکھنی ہے، ایک تو لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ یعنی ایک روایت کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ان اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو حدیث میں میں عرض کیا ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندہ ہی گناہ گار ہے، کسی نہ کسی درجے میں آدمی سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، گناہوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے، لہذا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء